اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ الحمد للہ الواحد الأحد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق الله العلي العظيم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سب کے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، مل کر پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہم اس وقت اس مقدس ماہ میں سانسیں لے رہے ہیں، جس ماہ مقدسہ کو رجب المرجب کہتے ہیں، اور اس خوبصورت مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جسے نسبت امام الاولیاء سے بھی ہے اور کئی اولیاء اللہ سے بھی ہے۔ 13ویں تاریخ کو وہ پیدا ہوا جس نے صرف اس مہینے کو اعجاز نہیں بخشا، بلکہ 13ویں کو وہ پیدا ہوا جس نے کعبے کو کعبۃ اللہ شریف بنایا۔ 13 رجب کو کہنے لگا علی سے خدا کا گھر، قبلہ آپ نے تو مجھے کعبہ بنا دیا۔ اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو اس ذات والا صفات کا عرس منایا جاتا ہے جسے عاشقوں کا امام، سلطان العارفین، عطائے رسول، عطائے حسین، عطائے اہل بیت، اور کون جو تعلیم صحابہ لے کر آیا، جسے ہم اور آپ سلطان الہند سرکار خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں۔ اور اس تاریخ کی پہلی کو، اچھا یہ پہلی رجب کو ایک اور عظیم ذات سے نسبت ہے۔ اس پہلی رجب کو حضرت امام حسین کے پوتے حضرت زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر بھی آئے، اور اشرفیوں کا پیر شیخ الاسلام بھی آئے۔ یہ مہینے کو سادات کے جد کریم سے بھی نسبت ہے، اور کئی اہل بیت نبوت کے گھرانے کی چشم و چراغوں سے بھی نسبت ہے۔ اچھا، آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کو میں نے اپنا موضوع بنایا ہے، جس میں رب قدوس ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ دن جب ہم تمام جماعتوں کو بلائیں گے
ان کے امام کے ساتھ. آیت کتنی پیاری ہے, ترجمہ سن کر مزہ لیا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم اس دن یعنی قیامت کے دن بلائیں گے تمام جماعتوں کو, کن کے ساتھ؟ ان کے اماموں کے ساتھ. حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت سے مراد ہر زمانے کا امام زمانہ مراد ہے, جو لوگوں کو دعوت حق دیتا ہے, جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, چاہے وہ حق کی دعوت دیں یا باطل کی. وہ امام جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, قیامت میں ہر جماعت کو اس کے سردار کے ساتھ بلایا جائے گا اور ندا دی جائے گی, اے فلاح کے متبین, اے فلاح کی اتباع کرنے والے, جمع ہو جاؤ فلاح کے نام پر, اپنے امام کے نام پر. تو میں کہتا ہوں اپنی قسمت پر ناز کرو, اے علی کے ماننے والوں, تمہیں قیامت میں ندا دی جائے گی, جمع ہو جاؤ. کہاں؟ جہاں علی ہے. جمع ہو جاؤ کہاں؟ جہاں غریب نواز ہے. اور اشرفیوں قسمت پر ناز کرو, جمع ہو جاؤ کہاں؟ جہاں پر مدنی میاں ہے. نہیں سمجھے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن بلایا جائے گا ساری جماعتوں کو, آؤ اور اپنے امام کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں قاری صاحب صحیح فرما رہا ہوں؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں امام کے نام سے پکارا جائے گا. تو حسین کے چاہنے والوں, غوث جلی کے ماننے والوں, اے ابو بکر کے مت والوں, تمہیں بلایا جائے گا, آؤ حسین کے پرچم تلے آ جاؤ. اور اے اشرفیوں, تمہیں بلایا جائے گا اپنے امام اپنے مرشد کے پرچم تلے آ جاؤ. اچھا, اسی کی تفسیر میں خزائن العرفان فی معرفت القرآن میں حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں, اس آیت سے پتہ چلا اے لوگوں اپنے امام اچھوں کو بناؤ تاکہ قیامت میں ان کے ساتھ چل سکو. میں نے کہا دنیا والوں اپنا امیر اچھا بناؤ, اپنا رہنما اچھا بناؤ, اپنا پیر اچھا بناؤ, تاکہ قیامت میں امیر کو دیکھ کر سر جھکے نہیں, سر فخر سے بلند ہو جائے. علامہ نعیم الدین مراد آبادی مفسر عصر فرماتے ہیں اپنے امام اچھے بناؤ تاکہ قیامت میں ان کے ساتھ کا فائدہ اٹھا سکو. اے دنیا کے غافلوں سنو, اپنے امام اچھے بناؤ, اپنے امیر اچھے بناؤ, اپنے رہنما اپنے مرشد ایسے بناؤ, نہ یہاں پر سر جھکا کر چلنا پڑے, نہ حشر کے میدان میں سر جھکا کر چلنا پڑے. اب آگے آؤ, آپ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بھی مراد ہے کہ بندہ اپنے امام کو چنے, اپنے پیشوا کو چنے. آپ فرماتے ہیں بندہ شریعت کو حاصل کرے پیر کے ذریعے, اور طریقت کو حاصل کرے اپنے مرشد کے ذریعے. حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا کہ تقلید بھی اور بیعت بھی اسلام میں جائز ہے. اچھا, اسی پر حضرت بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں؟
آپ کا ایک قول نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی کہ لوگوں سنو، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا سمجھ لو شیطان اس کا پیر ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. اے اشرفیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، تمہیں اللہ نے دامن مدنی سے وابستہ کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں ایسے دامن سے وابستہ کیا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر سچے ہو تو نہ یہاں سر جھکانا پڑے گا نہ حشر کے میدان میں سر جھکانا پڑے گا. اچھا، ان صالحین، صدیقین، اولیاء کاملین کی نسبت فائدہ کیا دیتی ہے؟ اسی پر بات ختم کروں کیونکہ حضرت خطاب فرمائیں گے. اس کا عرس چل رہا ہے جسے سلطان الہند کہتے ہیں. اچھا، یہاں پر رک کر ایک بات ذہن میں آئی، کہتا چلتا ہوں. ابھی کچھ لوگ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے تھے کہ اجمیر نہ جاؤ، وہاں جاؤ تو چادر نہ خریدو، پھول نہ خریدو، وہاں کے مجاور چادر فروش ہیں، پھول فروش ہیں، ان کے کاروبار کو لات مارو، ان کے روزی روٹی پر لات مارو. پہلی بات کہ رزق کا مالک تو خدا ہے، اور ایسی باتیں پہلے ہمارے والے نہیں وہ والے کیا کرتے تھے جو ڈبل 12 ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کا تبصرہ ہے، بڑے بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ مت خریدو چادر، مت خریدو پھول، ان رافضی مجاوروں کو مضبوط نہ کرو، ان کی روزی روٹی پر لات مارو. میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں خریدتے. پھر میرا بھی ایک مطالبہ ہے، کربلا نجف نہ جاؤ، شیعوں کو فائدہ پہنچتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات، حرمین شریفین نہ جاؤ، آل سعود کو فائدہ پہنچتا ہے. ارے نادان، ہم وہاں مجاوروں کو نہیں عطائے رسول کو دیکھ کر جاتے ہیں. اگر ہمت ہے تو یہ بھی کہ نجف اور کربلا بغداد نہ جاؤ، شیعہ حکومت کو فائدہ پہنچتا ہے. اور پھر اگر اجمیر کی بات کرتا ہے تو پھر یہ بھی کہ حرمین شریفین نہ جاؤ، مدینہ منورہ نہ جاؤ، آل سعود کو فائدہ پہنچتا ہے. ارے نادان، تو جسے فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے لاکھ کوشش کر لے پھر بھی نہیں پہنچا پائے گا. اب آؤ اسی بات پر میں خواجہ کا ایک قول سناؤں. دلائل العارفین میں میرے خواجہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اسی نسبت کے حوالے سے، جو میں نے کہا نا قرآن میں بنی اسرائیل میں اللہ نے کیا خوبصورت آیت ارشاد فرمائی، اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. میرے خواجہ فرماتے ہیں ایک قول آپ کا، آپ فرماتے ہیں روز قیامت جب صالحین کو، صدیقین کو، اولیاء کاملین کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے کاندھے پر ایک چادر ہوگی، اور اس چادر سے کئی ہزار ریشے زمین پر گرے ہوں گے. ریشوں سے مراد آپ دھاگا سمجھ لیں، ایسے ریشے جو گرے ہوئے ہیں نا، ہے نا، یہ لمبے لمبے ہوں گے، لمبے ہزاروں کی تعداد میں. کیا فرمایا خواجہ نے؟ روز قیامت جب صالحین کو اٹھایا جائے گا، کاندھوں پر چادر ہوگی، اور اس چادر سے کئی ہزار ریشے نکل رہے ہوں گے، کئی ہزار ریشے نکل رہے ہوں گے. اور جب وہ پل صراط پر جائیں گے نا تو ان ریشوں کو ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے تھام لیں گے، اور ان ریشوں کے سہارے جو ریشہ تھام لے گا اللہ اسے پل صراط پار کرنے میں آسانی فرما دے گا. ایک چادر ہوگی کاندھے پر، اس سے کئی ہزار ریشے نکل رہے ہوں گے، اور سارے مریدین ان ریشوں کو، ان دھاگوں کو پکڑ کے اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے پل صراط پر چل رہے ہوں گے. آج کل لوگ اپنے مرشد کی باتوں پر سوال ایسے اٹھاتے ہیں جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کی باتوں پر سوال اٹھاتا ہے. حالانکہ ایک بات بتاؤں، بیعت کا معنی ہوتا ہے بیچ دینا.
اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھ پر فروخت کر دینا۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتا کہ جب تو کوئی چیز بیچ دیتا ہے پھر اس پر تیرا حق رہتا ہے یا خریدنے والے کا؟ بولے یار، بولے یار۔ جب تو اپنے کسی سامان کو بیچ دیتا ہے تو بیچنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، اس کا استعمال ایسے کیوں کیا، میری گاڑی کو ایسے استعمال کیوں کیا، میری گاڑی کو وہاں نہ لے جاؤ، میری گاڑی میں فلاں کو نہ بٹھاؤ۔ ارے جب تو نے گاڑی بیچ دی، اب خریدنے والا جسے چاہے استعمال کرنے دے، جسے چاہے بٹھائے، سواری کرائے۔ نادان بیچ کر اپنے سامان پر اعتراض کرتا ہے، یا تو نے خود کو بیچا نہیں، یا بیچ کر بھی تو نے اپنے سامان پر حق چھوڑا نہیں۔ اگر اپنے مرشد کے ہاتھ پر خود کو بیچ دیا ہے، اب چلنا تیرا کام نہیں، تیرے مرشد کا کام ہے۔ جہاں جہاں تیرا پیر جائے گا وہاں وہاں سچا مرید جائے گا۔ اس لیے نسبتوں کو مضبوط کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور شیخ الاسلام کی عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح حضرت اس بار تشریف لائے، اللہ آپ کی زندگی باقی رہے تو پھر سے ایک بار ڈیسا کی سرزمین پر وہی آپ شان و شوکت سے تشریف لائے اور ہم سب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت کے خانوادے کو سلامت رکھے، آپ کے جانشین کو اللہ سلامت رکھے، بدنگاہی سے محفوظ فرمائے، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں ڈیسا کے شرفیوں، ایک بات کا خیال رکھو، پیر اتنا بڑا ہے کہ جس کے لیے جس شان سے اسٹیج لگایا جائے کم ہے۔ یہ خانقاہ آپ کی ہے، میں منع نہیں کرتا، مگر کچھ تقاضے ہوتے ہیں پروگرام کے، کچھ انتظام کا ڈھنگ ہوتا ہے، کچھ سلیقہ ہوتا ہے۔ ایسا پروگرام کرے کہ آپ کو بھی تسلی ہو اور ہمیں بھی تسلی ہو، ہے نا؟ یہ رسمن پروگرام نہیں، یہ تو آپ کی محبت ہے، یہ تو ہماری محبت ہے، آپ کی نہیں، تو ہماری محبت ہے کہ ہم گھر کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، اور صرف گھر کے نہیں دل کے بھی کھلے رکھتے ہیں۔ اس لیے انتظام پختہ کرے، مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ فیضان مخدومی سے سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا غلام نبی صاحب سے